अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ सुन रहे हैं? इट्स कैट्स एंड डॉग्स। ये कुत्ते और बिल्लियाँ हैं। इसका लफ्ज़ी मतलब ये है, लेकिन इसका इंग्लिश में मतलब ये है। इट्स कैट्स एंड डॉग्स का मतलब है मूसलाधार बारिश। जो लफ्ज़ है ना मूसलाधार बारिश, वो है। ये देखें बारिश, ओए होए होए, बहुत तेज़ बारिश हो रही है सर, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ये देखें ये। और अभी 2 मिनट पहले मैं इधर बाहर निकला तो बिल्कुल ठीक था, साफ़ था। मैंने कहा यार पता नहीं आज मौसम कैसा होगा, लेकिन अभी तो जनाब बहुत तेज़ बारिश हो रही है। देख रहे हैं? आय हाय क्या खूबसूरत मौसम है यार। इतने खूबसूरत मौसम में थोड़ा सा सियासी टच देना वो भी कमाल है ना। अच्छा जी, सियासी टच ये है कि इमरान खान ने 9 सीटों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं ये देख रहा था कि उसके जो फॉलोअर हैं ना, फॉलोअर ये कि उसके जो हम जैसे नून लीग के चमचे, मैं इसलिए उनको चमचा कह रहा हूँ, तो पहले अपने आप को कह रहा हूँ। तो वो इमरान रियाज और साबिर शाकिर और समी इब्राहिम और ARY वो कह रहे हैं सर जी इससे तो तारीख बनेगी। हाय 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 कि इमरान खान 9 सीटों से इलेक्शन लड़ेगा, फिर 1 सीट रखेगा और फिर 8 सीटों से इस्तीफ़ा देगा। और सर जी कसम खुदा की मैं कह रहा हूँ कि मैं इन बातों से भी मैंने अंदाज़ा लगा लिया है कि इन यूथियों को समझाना नामुमकिन है। यानी कोई ये काम पागल शख्स ही कर सकता है ना, पागल। वो अपने आप को क्रेज़ी मैन और पागल और पता नहीं वो इम्पॉसिबल मिशन 007 और $6 मिलियन मैन और पता नहीं अंग्रेज़ी के जो जो किरदार आपको याद है ना, वो करना चाहता है। बेसिकली वो हिटलर टाइप बंदा है, तो उसके ज़हन में जो आता है ना वो करता है। अब इसको किसी ने बताएं, फवाद चौधरी ने या शाह महमूद कुरैशी ने या किसी ने मशवरा दिया होगा कि जी 9 सीटों से लड़ो? एब्सोल्युटली नॉट, नहीं ना। तो ये उसके अपने ज़हन की है। उसने कहा जी मैंने लड़ना है तो लड़ना है, ठीक है, तो फिर मैं खुद ही लड़ूंगा, और ख़ुद ऐलान कर दिया। और पार्टी में माशाल्लाह इतनी डिक्टेटरशिप है कि इमरान खान अगर कह दे ना कि कहाँ चिट्टा है तो वो फिर चिट्टा ही होंदा है। उन्होंने काला पार्टी तो बंदा कोई नहीं कहेगा। और ये पेड़ जो बंदे हैं इमरान रियाज, समी इब्राहिम और ये भी ऐसे ही कहते हैं, हर बात की तारीफ़ करनी है जी। बिल्कुल वो जैसे आपने एक सुनी हुई है ना नज़म के जी आज की पकाइए, तो वो चौधरी नू कहता है कि जी आज भिंडी पकाइए, तो कहता है हाँ 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 हाँ। फिर चौधरी कहता भिंडी यार लेसदार होंदी है, कहता ना 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 ना। फिर वो करेले कहता हाँ 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 हाँ, बाद कहता नहीं यार ना ना। मतलब वो चौधरी दे नाल ही हाँ दे नाम मिलांदा है। तो इमरान ने इतना बेवकूफ़ाना किया है कि लोग इसके ऊपर बड़े लतीफ़े भी बना रहे हैं और बड़ा ये मजाक भी उड़ा रहे हैं कि यार ये क्या इसके पास उम्मीदवार नहीं है, या इसके पास पार्टी में कोई ख़तरा है कि जनाब ये टिकट तकसीम करेगा तो इसकी पार्टी में जो लोग नाराज़ हैं वो इधर उधर हो जाएंगे, ठीक है। और फिर दूसरा कहते हैं यार इलेक्शन लड़ने का फ़ायदा। मैंने कहा था ना इसी तोते में ये दूसरा तोता है जिसमें इसकी जान है, कसम खुदा की दूसरा तोता। मैं कहता हूँ ये सारे यकदम ज़िमनी इलेक्शन कराओ जो इमरान ने 121 सीटें खाली की हैं, लेकिन सर जी साड़ी गल नहीं ना मनते, कानूनी टीवी की गल नहीं मनते। इसी में इमरान ये दूसरा तोता है जिसमें इमरान की जान है, एक फॉरेन फंडिंग वाला और एक ये। तो ये उसने बहरहाल बोंगी मारी है। हमारा अभी भी कौमी असम्बली के स्पीकर से मुतालबा है कि सारी सीटों से इस्तीफ़ा लो और इलेक्शन कराओ। और जो हमारे कौमी इलेक्शन है वो 2023 के इसी महीने अगस्त में आपने करवाने हैं, उसकी डेट अनाउंस कर दो। अब बात ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ चारों तरफ से घेरा तंग हो गया। इलेक्शन कमीशन ने घेरा तंग कर दिया है, उस हवाले से 2 रेफरेंस तैयार हो गए हैं
اس کی تاحیات نااہلی کا، جس میں نواز شریف کے کیس کا حوالہ دیا جا رہا ہے، اور ایک اس کے پارٹی کی پابندی کا، ٹھیک ہے جی، وہ بھی دیا جا رہا ہے۔ اور ایک اور ریفرنس جو کل گورنمنٹ نے پیش کیا ہے توشہ خانہ والا، اس کی تو 18 تاریخ بھی لگ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے توشہ خانہ، کہتے ہیں جی وہ پروفڈ ہے، یعنی ثابت شدہ ہے، بالکل سمجھ لو، اتنی کھلی دھاندلی ہوئی ہے، تو پھر یہ کیسے بچ سکتا ہے؟ اور اگر یہ نہیں بچ سکتا تو جو اس کے حالات ہیں، جو میں نے رات کو تجزیہ کیا ہے کہ یہ ایک دہشت گرد تنظیم بن جائے گی، عمران خان بغاوت کرے گا، لوگوں کی پکڑ دھکڑ ہوگی، اور یہ مسلح جد و جہد کرے گا، ویسے بھی کہتا ہے کہ میں جہاد کر رہا ہوں، اور یہ مشرک ہیں اور اس کے فلسفے اپنے ہیں، اس نے نیا مذہب نکالنے کی کوشش کرے گا وہ، ٹھیک ہے۔ لوگوں کو مذہبی طریقے سے اس نے قابو کیا ہوا ہے، آدھے لوگوں کو تعویذ دھاگوں سے، جن بھوت سے، پیرنی کے ذریعے، اور آدھوں کو ویسے اپنے تقریروں کے کریز کے ذریعے۔ تو یہ ایک بندے نے مجھے کل میسج کیا تھا، میں نے کہا یہ دہشت گرد تنظیم بن جائے گی، اس نے کہا جی کہ یہ مکتی بانی والی تحریک بنے گی، مکتی بانی جیسے تھی نا، اس نے ہمارے فوج پہ بھی حملہ کر دیا، اور آگے انڈیا کی فوج تھی، پیچھے مکتی بانی تھی، تو اس طریقے سے ہمارا جو ہے نا یہ مکتی بانی بننے کی کوشش کرے گا۔ بہرحال یہ دکھ والی بات ہے، ہم کو اس بات پہ خوش نہیں ہیں۔ تو بہرحال دوسری بات، ایک اور ویڈیو میں تھوڑی سی بات کا ٹچ دیتا جاؤں کہ جو چودھری شجاعت ہے نا، اس سے ملاقات بہت ضروری ہے، فوری طور پہ کیا جائے، اور پنجاب کو اپنے ہاتھ میں کیا جائے، یہ نون لیگ کو میں کہہ رہا ہوں، اور پنجاب اپنے ہاتھ میں اسی طریقے سے آئے گا کہ چودھری شجاعت صاحب، آج چودھری شجاعت کو حمزہ شہباز کو لندن چلا گیا ہے، وہ یہ ملیں اپنا مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف صاحب ملیں، اور ان سے آج نوٹس جاری کروائیں، جیسے آصف علی زرداری نے کروایا تھا نا، وہاں جا کے نوٹس جاری کروانا پڑا ہے۔ یہ اتنے لو پول ہیں جن کو نون لیگ استعمال کر سکتی ہے، لیکن یہ ہمیشہ ٹائم کو ضائع کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میرے حساب سے حمزہ شہباز کو لندن نہیں جانا چاہیے تھا، اگر چلا گیا ہے تو 2 دن میں مل کے تایا جی کو تو واپس آ جائے، اور یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ وہ نواز شریف کو لینے گیا ہے، ورنہ تو وہ دھڑلے سے جاتا کہ میں جا رہا ہوں اور واپس آؤں گا اپنے تائے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ویسے لوگوں کا یہ بہت بڑا مطالبہ ہے کہ نواز شریف ہوں پچھا موڑوے ڈھولا تیری لوڑ پہ گئی، ہر لحاظ سے، یعنی کہ لوگ ان کی سیاست دیکھنا چاہتے ہیں، لوگ پاکستان میں استحکام دیکھنا چاہتے ہیں، اور جو عمران خان اپنے منہ سے نعوذ باللہ کہتا تھا کہ یہ سری لنکا بنے گا، سری لنکا بنے گا، اس چیز سے بچاؤ کے لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے کہ نواز شریف کو فوراً واپس آنا چاہیے۔ تو یہ حالات ہیں، اور باقی انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے، میں نے آج نہیں بتایا کہ دن جو ہے آج سیچرڈے ہے، اور سیچرڈے فرینڈز ڈے، تو اس میں میرے ایک دوست آ رہے ہیں، ایک وہ فارم ہاؤس دیکھنے جانا ہے، تو وہاں پہ بارش بھی بڑی شدید ہو رہی ہے، تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی، آپ سے اچھی سی ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں۔ اور رانا ثناءاللہ صاحب کو انہوں نے دھمکی دی ہے کہ ہم 24 گھنٹے میں اسلام آباد میں بڑا جلسہ کریں گے۔ رانا ثناءاللہ تگڑے ہو جاؤ، مونچھوں کو تاؤ دو، ورنہ اس طرح ہو جاؤ، یہ مطلب کٹوا دو اگر تم نہیں کر سکتے۔ شیدے ٹلی کو تم گرفتار نہیں کر سکتے، جبکہ تم کہہ چکے ہو کہ اس کے جناب وہ کیسز ہیں، اور میں نے پکڑنے کی کوشش کی ہے اور مجھے نظر نہیں آیا، تو جب کیس بن جاتا ہے تو آپ پکڑ سکتے ہیں اس کو۔ اب وہ ایم این اے نہیں ہے، یہ بھی چھتری آپ نے ان کو دی ہوئی ہے ایم این اے کی، ورنہ استعفے منظور ہو جاتے تو یہ ان میں سے کوئی بھی ایم این اے نہیں تھا، نہ عمران خان کو فائدہ پہنچنا تھا، نہ مراد سعید کو، نہ ان لوگوں، کسی کو بھی نہیں پہنچنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں بارش، ماشاءاللہ بارش دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اوئے ہوئے یہ تو بہت تیز بارش ہو گئی ہے بھائی، پانی کھڑا ہونا شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، اور آج اچھا دن گزرے گا، چائے شائے پینی ہے، پلانی ہے تو میرے سے ٹیلی فون پہ رابطہ کریں،
0300472552। हाँ, जिन लोगوں نے स्मार्ट کارڈ دیے تھے پاکستان جسٹس پارٹی کے سب بن گئے ہیں، اور جنہوں نے قانونی ٹی وی کا وہ پریس کارڈ جو ہے پریس کارڈ ہم ایک جاری کرتے ہیں قانونی ٹی وی کا، وہ جنہوں نے کہا تھا ان کے بھی تیار ہو گئے ہیں، تو آج انشاءاللہ وہ ڈیلیوری کروائیں گے۔ اور جو نئے دوست بنانا چاہتے ہیں پاکستان جسٹس پارٹی کا، لینا چاہتے ہیں سمارٹ کارڈ، وہ اپنی تصویر بھیجیں، شناختی کارڈ بھیجیں، اور اس کی تھوڑی سی فیس ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ اور جو ہمارے قانونی ٹی وی کے کوئی نمائندے بننا چاہتے ہیں اور وہ صحافیوں والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو وہ ہم سے رابطہ قائم کریں۔ ہم اپنے علاقے کے کرائم رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر یہ بنانا چاہ رہے ہیں، تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم بنا دیں گے۔ اس کی بھی تھوڑی سی فیس ہے، کوئی کام مفت نہیں ہے بھائی، مفت صرف عمران خان نو کام مل دینے۔ اوکے سر، خدا حافظ۔